ایسی چیز کی خبر دوں جس کے بغیر خداوند انسان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. ایسی چیزیں بتاؤں گا تمہیں کہ خداوند متعال ان کے بغیر اپنے بندوں کے اعمال میں سے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا. یہ چیزیں شرائط عبودیت اعمال ہیں. آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات دیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کچھ آپ نے دیے، حج جہاد وغیرہ، آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائے، خداوند متعال نے قبول کریں. جب خداوند قبول کرے گا تب اجر و باداشت ملے گا آپ کو. تو قبول کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی چیزیں بتاؤں گا جن کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. فرمایا اول سب معلوم ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلی چیز توحید کی گواہی، اہم ایمان رکھتے ہو خداوند متعال کی وحدانیت پر، کہ خدا ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی الہ معبود موجود نہیں ہے، اور وہی لائق عبادت ہے، وحدہ لا شریک ہے، وغیرہ وغیرہ. توحید خداوند متعال پہ ایمان، کہ اگر انسان موحد نہ ہو اعمال قبول نہیں ہے. دوسری چیز پیغمبر کی ابدیت اور پیغمبر اسلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ. دوسری چیز یہ کہ پیغمبر اسلام خداوند متعال کا بندہ ہے اور خدا کا رسول، یہ ایمان ہونا چاہیے. پیغمبر انسان ہے، بندہ ہے، اور خدا کا رسول ہے. وَالْإِقْرَارُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ. تیسری چیز وہ جو کچھ خداوند متعال نے قرآن و سنت میں بعنوان شریعت نازل فرمایا ہے، ان کا اقرار کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے. انسان کو ایمان رکھنا ہوتا ہے. دین میں انسان چناؤ نہ کرے، دین میں کہ اس چیز کو میں لے لیتا ہوں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ چیزیں مسئلہ ہے. کہ شادی بیاہ کے مسائل ٹھیک ہیں لیکن پردہ اور حجاب کے مسائل پسند نہیں ہیں. ایسا نہ ہو. جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہوا شریعت مقدسہ میں انہیں من وعن تسلیم کرنا. جو کچھ خدا کی طرف سے احکامات، مجموعہ شریعت، مجموعہ قوانین الہی، مجموعہ احکام شریعت نازل ہوا ہے، انہیں قبول کرنا. تیسری چیز ہے اگر آپ نہیں مانتے تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. آپ کو کہنا ہے کہ یہ سب برحق ہے، نماز برحق ہے، زکات برحق ہے، روزہ برحق ہے، تمام احکام. چوتھی چیز والولایۃ لنا، چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کریں. اس کے بغیر ہم قبول نہیں. ولایت اہل بیت، اہل بیت یعنی 12 ائمہ معصومین اور سیدنا ابو سلام اللہ علیہ کے ساتھ 13 معصومین جگہ پر 14 معصومین، کہ یہ سب خداوند متعال کی طرف سے خلیفے بن کے، رہبر بن کے آئے، پیشوا بن کے آئے ہیں، امام بن کے آئے ہیں، رہنما بن کر آئے ہیں، معصوم ہیں. پیغمبر اسلام کے بعد ان کے 12 جانشین ہیں، اور وہی خداوند متعال کے نمائندے ہیں، وہی خداوند متعال کی طرف سے حاکم ہیں ہمارے اوپر، اولاد تصرف ہیں ہمارے اوپر، صاحب اختیار ہے ہمارے اوپر. اسی طرح ماننا ہے اہل بیت کی ولایت اہل بیت ہے کہ اہل بیت ہمارے اوپر اختیار رکھتے ہیں، ہمیں چون چلا کی گنجائش نہیں ہے. یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز والبراءۃ من اعدائنا. اہل بیت کی ولایت کو ماننے کے بعد اب دشمنان اہل بیت سے اظہار براءت کرنا، اظہار نفرت، کہ آپ کو ان سے کسی قسم کی کوئی دوستی نہ ہو، کوئی محبت نہ ہو آپ کے دل میں ان کے حوالے سے. یہ بنیاد ہے عمل کی قبولیت کے لیے کہ آپ کے اعمال قبول ہو جائیں. آپ جو کچھ بھی اعمال انجام دیتے قبول ہونے کے ضروری کہ آپ مانیں. والبراءۃ من اعدائنا یعنی ائمہ خاصہ، خاص ائمہ 12 معصوم ہے ائمہ، ان کے دشمنوں سے خصوصی طور پر اظہار براءت، اظہار نفرت کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. زیادہ ناموں نے ہمیں یہی چیز سکھا دیا ہے.
ہم ان کے دوست ہیں جن کی آپ سے دوستی ہے، ہم ان کے دشمن ہیں جن کی آپ سے دشمنی ہے، ہماری جنگ ان سے ہے جن سے آپ کی جنگ ہے، ہماری صلح ان کے ساتھ ہے جن سے آپ کی صلح ہے۔ یہ چیز پانچویں چیز، یہ چھٹی چیز والتسلیم لہم، ائمہ اطہار کے احکامات کو تسلیم کرنا۔ انہوں نے جو کچھ حکم دیا ہمیں قرآن تسلیم کریں، مانیں، قبول کریں، اعتراض نہ کریں، چوری طرح نہ کریں۔ والبراء، اور پانچویں چیز، چھٹی چیز، قبولیت اعمال کے لیے ضروری ہے تقویٰ، ورع، محرمات سے بچیں، واجبات پہ عمل کریں، اگر ہو سکے مستحبات پر بھی عمل کریں، مکروہات سے بچیں، گناہوں کے نزدیک نہ جائیں، تقویٰ اختیار کریں، ہمیشہ خدا متعال کا خوف رہے دل میں، گناہوں کے بارے میں، واجبات کے سلسلے میں، منہیات کے سلسلے میں تقویٰ۔ اور ساتویں چیز بالاجتہاد، تلاش و کوشش کرنا ہے، دین پہ عمل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، آپ نے سستی نہیں کرنی، سستی کریں گے پھر عمل ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ جد و جہد کرنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ آپ نماز میں پہنچے، تلاش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ آپ مسجد میں پہنچے، کوشش کرنا ہے کہ آپ روزہ میں پہنچے، کوشش کرنا ہے کہ آپ حج پہ پہنچے، زیارتوں پہ پہنچے، کوشش کرنا ہے کہ آپ جو ہے آخرت کی معرفت حاصل کریں، کوشش کرنا ہے کہ مثلا لوگوں کی خدمت کریں، جن کی خدمت کریں، کوشش، اعمال عبادات و خدمات کی کوشش جد و جہد۔ اگر سستی کریں گے تو انسان الگ ہو سکے، اس انسان خسارے میں۔ اور طمانینہ، دین میں اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے اور آقا رمضان کے حوالے سے مطمئن رہنا ہے، اپنے ایمان پہ طمانینہ حاصل کرنا ہے۔ بے قراری، اضطراب، پریشانی، یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مطمئن رہیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، مطمئن رہیں کہ سبل آقا رمضان برحق ہے، مطمئن رہیں کہ یہ دین برحق ہے، بے قراری نہ کریں، بے قراری نہ کریں، طمانینہ حاصل کریں، اطمینان، قرار حاصل کریں۔ یہ اس صورت میں ہے جب انسان میں ایمان پختہ ہو جائے۔ اور آخری چیز جو عرض کیا، جو بیان کرنا ہے حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے، کہ جس کے بارے ایمان قبول نہیں ہوتا وہ ہے وَالْإِنْتِظَارُ لِلْقَائِمِ علیہ السلام، حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ باقی چیزیں تو ہم شاید باور کر لیتے ہیں، لیکن انتظار کو کہ اگر ان کے ظہور کا منتظر نہ ہو تب بھی سارے اعمال جو خداوند متعال کی بارگاہ میں آپ نے انجام دیے ہیں، آپ نے انجام دیے، قبول نہیں ہوتے، خداوند قبول نہیں کرتے۔ انتظار ہے، ظہور ہے، مہدی موعود صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس دور کی شدید ترین ضرورت ہے کہ خود کو سب منتظران آئمہ تک پہنچا دیں اور یقیناً پہنچا دیں کہ میں منتظر ہوں ان کا، میں ان کے ظہور کا منتظر ہوں۔ اپنے آپ کو باہر ظہور کے سلسلے میں بہت کچھ کرتا ہوں۔ اب جب آپ نے ظہور امام کو باور کیا ہے تو پھر آپ ظہور کے لیے کام کریں گے۔ جب آپ نے باور کیا ہے کہ میں ان کے انتظار میں ہوں تو آپ لحظہ شماری کریں گے۔ انتظار کا مطلب یہی ہے، انتظار میں ایمان ہے، انتظار میں یقین ہے، انتظار میں باور ہے، انتظار میں آمادگی ہے، انتظار میں لحظہ شماری ہے۔ ورنہ یہ انتظار نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی کا انتظار ہے تو آپ لمحہ شماری کرتے ہیں، کب پہنچ رہے ہیں، کتنے منٹ باقی ہے، کتنی دیر ہو چکی ہے، یہ لمحہ شماری کرتے ہیں۔